اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے پوئم ابو بن ادم کی پیرافریزنگ ود اردو ٹرانسلیشن، تاکہ آپ کے کانسیپٹس جو ہیں اس پوئم کے بارے میں وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں فرام فرسٹ اسٹینزا، اور آپ نے اسٹینزا پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو ہم ڈائریکٹ جو ہے نا جائیں گے پیرافریزنگ کی طرف۔ The poet begins the poem with the name of Abu bin Adam and adds to his name a prayer in the bracket, which shows that the blessing is not a part of the poem but because of the poet's love and respect for Abu bin Adam. اب کیا ہے کہ جب جیسے ہی یہ پوئم سٹارٹ ہوئی ہے تو پوئٹ نے کیا لکھا ہے، ابو بن ادم، اور بریکٹ میں اس نے لکھا ہے مے ہز ٹرائب انکریز، اللہ اس کے قبیلے کو بڑھائے، اس کی بچوں کی زندگیاں ہوں، یعنی ان کو ایک دعا دی ہے اس پوئٹ نے۔ اور وہ دعا کیوں دی ہے کہ پوئٹ جو ہے نا وہ ابو بن ادم کا جو ہے نا مرید ہے، اور وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور عقیدت رکھتا ہے، اس لیے۔ حالانکہ یہ پوئم کا حصہ نہیں ہے جو بریکٹ میں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو دعا ہے میں ہز ٹرائب انکریز، وہ اس پوئم کا حصہ نہیں ہے، بس یہ کس لیے ہے وہ بتانا ہمیں ضروری ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ون نائٹ ہی ویکس فرام اے ڈیپ ڈریم آف پیس، ایک رات تھی جب ابو بن ادم سوئے ہوئے تھے تو ایک دم اچانک ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑی گہری نیند میں تھے۔ تو گہری نیند سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ڈیپ ڈریم آف پیس کیوں کہا گیا ہے؟ اتنی سکون پرسکون نیند کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آئدر یہ والا جو فریز ہے ڈیپ ڈریم آف پیس مینس دا پیسفل سلیپ وچ اونلی اے پور کین انجوائے ایز ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز اینڈ دس کین سلیپ پیسفلی، اور اٹ مینس میڈیٹیشن وچ سینٹ ڈو ٹو اٹین ڈائیونٹی۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ بندہ پرسکون نیند سوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، سارا دن اس نے محنت کی، تھکا ہرا گھر آیا، اس کو پتا ہے میرے گھر تو نہ چور نے آنا ہے نہ مجھے کسی چیز کا ڈر ہے، آ کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا۔ ایک تو یہ ہوگی نیند کہ وہ بندہ غریب اتنا ہے کہ اس کو بغیر کسی ڈر کے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا وہ پھر ساری رات یہ سوچتے رہتے ہیں یار میں کوئی چور ہی نہ پکڑ لے، ہمارے سے آگے کوئی لوٹ ہی نہ لے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے اس ڈیپ ڈریم آف پیس کی، یعنی وہ اتنی گہری نیند سو رہا ہے کہ خواب دیکھ رہا ہے، یا پھر وہ میڈیٹیشن کر رہا ہے، وہ اصل میں سویا نہیں ہوا، وہ عبادت کے دوران کبھی کبھی آپ دیکھیں لوگ جو اذکار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، دھیان لگاتے ہیں اللہ کی طرف، یا تسبیحات کرتے ہوئے کبھی آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آپ سو نہیں رہے ہوتے، اصل میں آپ کی تار جو ہے نا وہ اللہ سے جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہو خاموشی میں بیٹھ کر۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابو بن ادم سوئے نہ ہوں، ابو بن ادم اس وقت عبادت الہی میں اتنے مصروف ہو گئے ہوں کہ اللہ نے ان کی وہ کشف والی آنکھ کھول دی ہو، وہ آنکھیں جو جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا تو جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں نا وہ فرشتے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ دوسری مخلوقات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اللہ کی جو چیزیں جو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے وہ صوفیہ کرام دیکھ سکتے ہیں۔ تو مے بی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پرسکون نیند تھی نا وہ اصل میں نیند نہیں تھی، وہ میڈیٹیٹ کر رہے تھے تاکہ وہ اللہ کی ولایت کو حاصل کر لیں، وہ ولی بن جائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنی عبادت میں وہ مصروف تھے کہ دنیا سے بیگانے ہو چکے تھے۔ جس طرح بندہ سوتا ہے نا تو دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، جتنی دیر بندہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے سویا مویا ایک برابر، یعنی جو بندہ سو جاتا ہے نا وہ مر جاتا ہے، سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیند جو ہے وہ ایک طرح کی چھوٹی موت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا۔ تو اس میں ہم نے دو مطلب ذہن میں رکھنے ہیں، اور یہ ڈسکرائب کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی آپ 6 میں ہونا، 7 8 9 10 تک یہ پوئم چلے گی آپ کے ساتھ، تو اگر آج آپ سیکھ جائیں گے تو آج بھی فائدہ دے گی اور اینڈ تک آپ کو یہ فائدہ دے گی۔ Waking up in the moonlight which was falling in his room، اب ان کی آنکھ کیسے کھلی ہے؟ ان کو ایسے لگا جیسے آپ کے کمرے میں کوئی لائٹ آن کرے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی، تو ان کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چاندنی رات میں جو چاند کی مدھم روشنی ہوتی ہے نا، بڑے آپ نے دھیان سے میری بات سنی ہے، جو پہلی دفعہ ان کی آنکھ کھل رہی ہے وہ ہلکی لائٹ کی وجہ سے کھل رہی ہے، مدھم روشنی سے کھل رہی ہے، which was falling in his room، جو ان کے کمرے میں آ رہی ہے۔ The saint find an angel writing something in a golden book، اب انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے ان کے سامنے، اور سینٹ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو، نیک بندوں کو، ٹھیک ہے، تو
وہ کچھ لکھ رہا ہے ایک کتاب میں، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ گولڈن کلر کی ہے. دا مون لائٹ از پروبیبلی دیٹ آف این اینجل اینڈ ہی ہمسیلف سیمز لائک اے بلومنگ للی فلاور وچ از وائٹ اینڈ برائٹ. اب اس پورے اسٹینزا میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اصل میں چاند کی روشنی نہیں ہے، وہ اس فرشتے کے اندر سے وہ روشنی نکل رہی ہے جو کہ انہوں نے میچ کی ہے ود دا لائٹ آف مون. ٹھیک ہے نا، جس طرح مون لائٹ ہوتی ہے نا اس سے ملتی جلتی وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویسی روشنی اس فرشتے میں سے نکل رہی تھی. اور اس کے اور خود وہ دیکھنے میں کیسا تھا فرشتہ؟ ایسے جیسے نرگس کا پھول ہوتا ہے نا، نیا نیا وائٹ پھول کھلتا، بڑے پیارا ہوتا ہے وہ، اس طرح. اور ان کے ہاتھ میں ایک گولڈن کتاب تھی. اب دا بک از ڈسکرائب ایز گولڈن. اب کتاب کبھی گولڈن بھی ہوئی ہے. اب اگر وہ گولڈن ہے اس کا مطلب ہے وچ مینس دیٹ اٹ از کوائٹ بیوٹیفل ڈیوائن اینڈ پریشیس، کہ وہ یقیناً کوئی مقدس کتاب ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی قیمتی ہے جو فرشتے کے ہاتھ میں ہے. یعنی کتاب کی بھی کوئی امپورٹنس ہے. آلسو ایز اٹ از گولڈن وٹ وڈ ہیو بین ریٹن ان اٹ واز آلسو کوائٹ پریشیس. تو اگر کتاب اتنی پریشیس ہے تو یقیناً اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا نا وہ اس سے بھی زیادہ پریشیس ہوگا، کیونکہ قیمتی چیزوں کو ہم قیمتی باکسز کے اندر سنبھال کر رکھتے ہیں. تو اس لیے اگر کتاب اتنی اوپر سے دیکھنے میں خوبصورت اور قیمتی لگ رہی ہے تو اس کے اندر لکھی ہوئی عبارتیں کتنی قیمتی ہوں گی. یہ تھا ہمارا فرسٹ اسٹینزا. اب چلتے ہیں سیکنڈ اسٹینزا کی طرف، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنگ پیس ہیڈ میڈ بن ایدھم بولڈ. ٹھیک ہے، اب اس کی پیرافریزنگ کر رہے تھے کیونکہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بن آدم ریکگنائز ہم ایز این اینجل. اب ان کو پتہ چل گیا ابو بن آدم کو کہ یہ ایک فرشتہ ہے. ٹھیک ہے، مے بی اس کے پر نہ ہوں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، مے بی اگر اس کے پر نہیں ہے تو ابو بن آدم کو پھر بھی پتہ چل گیا کہ یہ فرشتہ ہے بیکاز آف ہز ڈیوائن اپیئرنس اینڈ، اور کیونکہ وہ اتنا مقدس لگ رہا ہے، صاف ہے، نیٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑے پیارے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی اپیئرنس سے، اس کو دیکھنے سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی مانند ہے. اینڈ پرہیپس بیکاز ہی واز اے سینٹ اینڈ تس ہیڈ دا ویژن ٹو سی دا ڈیوائن بینگس. اب اگر ایسا بھی نہیں ہے نا تو پھر اس کو فرشتے کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو فرشتے دکھاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہر عام بندے کو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی. تو مقدس ہونے کی وجہ سے وہ یہ ساری مقدس چیزیں صرف اس لیے دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ ان کو فرشتے دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دو مطلب آپ نے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ایک تو ان کو ڈائریکٹلی یا تو ان فرشتے کو دیکھتے ہی اس کی اپیئرنس سے، اس کی ڈریسنگ سے پتہ چل گیا ہے، اس کے چہرے سے، اس کی روشنیوں سے، یا پھر اللہ کے ولی کے سامنے اللہ نے ویژن کھولا ہوتا ہے اللہ کے ولی کا. ٹھیک ہے نا، ان کو دیوار کے پیچھے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دا کامنیس اینڈ ہمبل behavior of the angel makes Abu bin Adam feel comfortable and bold enough to speak to him. اب کیونکہ فرشتہ بہت پرسکون ہے، ہاتھ میں سونے کی کتاب ہے اور وہ مصروف ہے کچھ لکھنے میں، انہوں نے ابھی ابو بن آدم کی طرف توجہ کی نہیں فرشتے نے. تو اب ابو بن آدم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور وہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اور ان کو ڈر نہیں لگ رہا اس فرشتے سے. اور اب ان میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ اس سے بات کرنا شروع کر سکیں، اس سے بولنا شروع کریں اور اس سے مخاطب ہوں. ابو بن آدم آسک اینجل، انہوں نے اینجل سے پوچھا وٹ رائٹس دو، یعنی وٹ آر یو رائٹنگ، تم کیا لکھ رہے ہو. دا اینجل ہوم دا پوئٹ ریفرز ٹو ایز ویژن لفٹس اپ ہز ہیڈ اینڈ ود اے سویٹ چارمنگ اینڈ پلیزنگ وائس آنسرز. اب اینجل کا جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پوئٹ ویژن کر رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جیسے ابو بن آدم اور فرشتے کی یہ ساری بات چیت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دور بیٹھ کے. تو وہ آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہے، ایک تصویر بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ پھر اس نے اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا. ٹھیک ہے، ابو بن آدم کی بات سننے کے بعد کہ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں تو اس نے بڑے آرام سے اپنا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا اور بڑے پیارے انداز سے مسکراتے ہوئے جواب دیا. The names of those who love the Lord, the names of the people who love God. اس نے بڑی ہی پیاری آواز میں جواب دیا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بہت پیار کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں اس گولڈن کتاب میں. چلتے ہیں نیکسٹ اسٹینزا 3 کی طرف. اور پھر کیا ہوا؟ The angel answer excites the saint and makes him curious enough to ask him whether his name is also on the list. اب جب اینجل نے یہ آنسر کیا نا تو اب وہ بے چین ہو گئے کیونکہ اللہ کے ولی تھے، ان کو بھی اللہ سے محبت تھی. تو وہ کیوریس ہوئے یہ جاننے کے لیے، بے چین ہوئے کہ کیا میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر ہے، جو اللہ کو پیار کرنے والے لوگ ہیں، کیا میرا نام اس میں ہے؟ تو میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اینجل سے پوچھتا ہوں.
تو انہوں نے جب پوچھا کہ کیا میرا نام ہے اس لسٹ کے اندر، تو اینجل نے کیا جواب دیا، دا اینجل ریپلائز نو وچ اوبویسلی میک ہم سیڈ. تو ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میں تو اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تو اللہ کی بہت عبادت کرتا ہوں، تو میرا نام کیوں نہیں اس لسٹ کے اندر. However, still with the same cheer and hope, he requested the angel to write his name among those who rather love mankind. انہوں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ مس ہو گیا ہو میرا نام فرشتے سے، تو بڑے پیار سے انہوں نے بڑی ریکویسٹ والے انداز میں فرشتے کو کہا کہ پلیز آپ میرا نام بھی اس لسٹ کے اندر لکھ دیں، کہ جو کہ اللہ کے بندوں سے بھی پیار کرتی ہے، میرا اس کے اندر نام لکھ دیں، جو کہ اللہ سے اگر پیار نہیں کرتے تو وہ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق سے تو پیار کرتے ہیں، آپ میرا اس میں نام لکھ دیں. دا اینجل wrote and vanished. اب آگے کیا ہوا، دا اینجل perhaps writes his name on that list or simply finish his work and vanish away. اس نے اینجل نے ان کو ایسی شو کروایا کہ ٹھیک ہے تمہارے کہنے پہ نا میں نے نام لکھ دیا تمہارا اس لسٹ کے اندر، اور پھر ایسا فیل کروایا کہ جی اب میرا کام ختم ہوا آج کا، اور اس نے کتاب بند کی اور اینجل جو ہے نا غائب ہو گیا، وینش ہو گیا، ڈس اپیئر ہو گیا. The next night angel comes again and this time instead of dim moonlight he appears with a bright light which probably symbolize enlightenment. اب کیا تھا کہ اب اینجل نیکسٹ ڈے پھر دوبارہ وزٹ کر رہا ہے ابو بن ادم کو اسی روم میں، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ وہ آیا ہے. پہلے وہ جب اپیئر ہوا تھا تو مدھم سی روشنی آ رہی تھی اس کے اندر سے، لیکن اب جب وہ کمرے میں آیا نا نیکسٹ ڈے تو اس کے اندر سے بہت زیادہ روشنی نکل رہی ہے، اور یہ کیا ہے، انلائٹمنٹ ہے، یہ نور ہے، یہ نور کی روشنی ہے. جیسے کہ اللہ کا نور ہوتا ہے نا اس کی روشنی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ روشنی ایک ساتھ کٹھی ہو گئی، بہت کلیئر برائٹ لائٹ ہے. اب چاند کیونکہ ریفلیکٹ کرتا ہے کسی کی روشنی، اور بلب کیا ہے ڈائریکٹلی اپنی روشنی دیتا ہے، یا سورج کیا اپنی ڈائریکٹ روشنی دیتا ہے، تو وہ انلائٹمنٹ ہے جو وہ لے کر آیا ہے، نور اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. دا اینجل اگین شوز دا لسٹ آف دا پیپل who love God and to the saints surprise his name is on the top. اب کیا ہوا کہ اینجل نے دوبارہ سے اس کو وہ لسٹ دکھائی ابو بن آدم کو، جس پر ان لوگوں کے نام درج تھے جو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن جو ابو بن آدم ہے ان کو وہ لسٹ دیکھ کے اتنی حیرانی ہوئی کیونکہ ان کا نام سب سے اوپر لکھا ہوا تھا. اب کل کیا ہوا تھا، انہوں نے اینجل کو جب کہا تھا کہ مجھے لسٹ دکھاؤ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں کی، تو اس میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو میرا نام اس میں نہیں ہے تو آپ میرا نام اس لسٹ میں لکھ دیں جو لوگ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، یا دوسرے لوگوں سے پیار کرتے ہیں، یا انسانیت سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ کی مخلوق جیسے باقی لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں. تو اب کیا تھا کہ اب ان کو سرپرائز ہوا کہ کل تو میرا نام اس میں نہیں تھا لیکن اب میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو گیا. وہ کیسے؟ میں نے تو مین کائنڈ کے ساتھ محبت والی لسٹ میں اپنا نام لکھوایا تھا، یہ اللہ کے ساتھ محبت والی لسٹ میں میرا نام کہاں سے آ گیا؟ Thus it becomes clear that those who love other people are the most loved ones of God. This is the main theme of this poem. اب بتانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ لوگ اللہ سے تو پیار کرتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں نا تو اللہ ان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ اللہ سے محبت کریں لیکن اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کریں، تو ڈائریکٹلی آپ اللہ سے محبت کریں گے. لیکن اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، لیکن باہر آپ اپنے ہمسائے سے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں اور چھوٹے بڑوں کی آپ میں تمیز نہیں ہے، لیکن آپ عبادت گزار بہت ہیں، تو ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کو وہ بندے چاہیے جو حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، اپنے چھوٹے بہن بھائی کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے ہمسایوں کا، گلی میں چلتے ہوئے لوگوں کا، سب کا خیال کرتے ہیں. تو جو اللہ کے بندوں سے پیار کرے گا نا اللہ اس سے پیار کرے گا. تو اس پوئم کی مین تھیم یہی تھی کہ جب ابو بن ادم نے اپنی محبت اللہ سے ظاہر کی تو ان کا نام اس لسٹ میں نہیں تھا، اور جب انہوں نے اپنی محبت اللہ کے بندوں سے ظاہر کی تو نیکسٹ ڈے ہی ان کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو گیا. تو ہم نے بھی یہی سیکھا کہ ہمیں اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے، تو اللہ ہم سے خود بخود پیار کرنے لگ جائے گا اور ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں گے. تو ہوپ فلی بچوں آپ کو اس پوئم کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ سب کچھ ایکسپلین کر دوں. اپنا خوب خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک
فار یور ایگزامس. انشاءاللہ آپ لوگ سب سکسیڈ کریں گے ود اے پلس گریڈ. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.